بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ اپنی یونیورسٹی کی بندش کے بعد داؤد اوگلو کی طیب اردوان پر کڑی تنقید۔ جاپان میں سیلابی ریلے میں اولڈ ہوم کے بہہ جانے سے 14 بزرگ جاں بحق۔ یہ وہ امریکہ نہیں جہاں وہ رہنا چاہتے تھے۔ یوم آزادی پر امریکیوں کے تاثرات۔ کویت میں تاریخ رقم ہوگی، 8 خواتین جج کے عہدوں پر فائز۔ $230 ملین کی لاگت سے گوادر میں بین الاقوامی طرز کا ایئرپورٹ۔ لاک ڈاؤن کے بعد برطانیہ کی تمام مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ ہمارے بچوں کو اپنے ملک سے نفرت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، صدر ٹرمپ۔ ایران نے پابندیاں ختم کرانے کے لیے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکا دیا۔ انڈیا میں کورونا کی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے اور نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ بچوں کو تنہا سلانا چاہیے یا والدین کے ساتھ، سائنسدانوں نے جواب دے دیا۔ اب گاڑیاں حادثے سے قبل اپنی رفتار میں کمی یا مکمل طور پر رک جائیں گی۔ کیا میٹھا کھانا واقعی مزاج کو خوشگوار بنا دیتا ہے؟ جانیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے حکم پر سابق وزیر اعظم داؤد اوگلو کی نجی ملکیت استنبول شہیر یونیورسٹی بند کیے جانے پر داؤد اوگلو نے صدر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ داؤد اوگلو نے کہا کہ یونیورسٹی بند کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے حکومتی عہدیداروں اور طیب اردوان کو بے ضمیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان مردہ ضمیر حکمرانوں نے استنبول شہیر یونیورسٹی کو بند کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ طیب اردوان کا آرڈر تھا۔ اس گھٹیا فیصلے سے پوری قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ تعلیم کا حصول حکومت کی ترجیحات میں نہیں، خاص طور پر دینی جماعتوں کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے تاکہ وہ جھک جائیں یا اپنا کام چھوڑ دیں۔ انہوں نے ترکی میں اظہار رائے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت حقیقی معنوں میں جمہوریت نہیں بلکہ عاملیت ہے۔ اگر آپ حکومت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو سخت سزا ہو سکتی ہے۔ داؤد اوگلو کا کہنا تھا کہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا سیاسی اختلافات کے لیے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہوتے؟ دوستو، گزشتہ منگل کے روز ترک حکومت نے استنبول کی شہیر یونیورسٹی کا اجازت نامہ معطل کر دیا تھا۔ یہ دستگاہ سابق وزیر اعظم احمد داؤد اوگلو نے سن 2008 میں قائم کی تھی۔ داؤد اوگلو کا شمار طیب اردوان کے سابق ساتھیوں میں ہوتا ہے، مگر بعد میں وہ ان سے الگ ہو گئے تھے۔ جاپان میں سیلاب اور تودے گرنے سے 34 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ حکام نے مزید بارشیں ہونے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ سیلاب اور تودے گرنے سے کماموتو کے 30 سے زائد اضلاع کا زمینی رابطہ ایک دوسرے سے منقطع ہو چکا ہے۔ کماموتو میں بجلی کی فراہمی معطل ہے، جس سے 6000 سے زائد گھر بجلی سے محروم ہیں۔ حکام نے کماموتو کے 2 لاکھ افراد کو متاثرہ علاقے خالی کرنے پر زور دیا ہے۔ سیلابی ریلوں اور مٹی کے تودوں کے باعث گاڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں، جبکہ لوگ اپنے گھروں سے مٹی ہٹانے میں مصروف ہیں۔ کئی مقامات پر کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو فیس ماسک اور تھرمامیٹر سمیت دیگر اشیاء دی جا رہی ہیں تاکہ وہ سیلاب کی صورتحال میں بھی وبا سے بچنے کے اقدامات کر سکیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کے مطابق لوگوں کو تیار رہنا ہوگا کیونکہ ابھی مزید بارشوں کا امکان موجود ہے اور بارش شدید ہو سکتی ہے۔ سیلابی ریلے میں اولڈ ہوم کے بہہ جانے سے 14 بزرگ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جاپان کے جنوبی علاقے کے جزیرے یوشو میں اچانک اور مسلسل ہونے والی موسلادھار بارش کے نتیجے میں دریا میں طغیانی آ گئی اور سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلے نے اپنے راستے میں آنے والے پل، سڑکوں اور مکانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سیلابی ریلا ایک اولڈ ہوم کو بھی بہا کر لے گیا، جس کے نتیجے میں 14 بزرگ جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد مجموعی جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 34 سے زائد ہو گئی ہے۔ یوں تو آزادی کا دن قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے مظاہرے کا موقع ہوتا ہے، لیکن امریکہ کی آزادی کے دن واشنگٹن میں ایک طرف لوگ سیاہ فام افراد کے حق میں نعرے لگاتے نظر آ رہے تھے
تو دوسری جانب کچھ صدر ٹرمپ کی حمایت میں پلے کارڈز لیے کھڑے تھے۔ امریکہ ایک پولرائزڈ ملک ہے جہاں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آزادی کے دن وائٹ ہاؤس کے لان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی مشتعل ہجوم کو اپنے مجسمے توڑنے یا اپنی تاریخ مٹانے نہیں دیں گے۔ واحد بات جس پر وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے اور قریبی نیشنل مال پر موجود افراد اتفاق کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ وہ امریکہ نہیں جہاں وہ رہنا چاہتے تھے۔ اپنے 2 بچوں کے ساتھ موجود 52 سالہ میری کا کہنا تھا کہ انہیں اس دشمنی کی فکر ہے جو اس وقت امریکہ میں رائج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے پر چیخ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر دیکھیں اور جانیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک طویل عرصے سے امریکی عوام آزاد خیال اور قدامت پسند اقدار کے درمیان بٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ قوم کو ایک کرنے کی بجائے صدر ٹرمپ نے اس تفرقے کو بڑھاوا دیا ہے۔ کویت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 8 خواتین جج بننے جا رہی ہیں۔ اس فیصلے کی بدولت کویتی خواتین ترقی کے عمل میں مزید آگے بڑھیں گی۔ 8 خواتین کو پروسیکیوشن سے ترقی دے کر جج کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ کویت خلیجی ممالک میں چوتھا ملک ہے جہاں خواتین جج کے منصب پر فائز کی جا رہی ہیں۔ یہ خواتین ستمبر کے شروع سے بحیثیت جج کا کام کرنا شروع کر دیں گی۔ دوستو، کویت خلیجی ممالک میں پہلا نہیں جو عدلیہ میں خواتین کی تقرری کر رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین بھی اپنے یہاں عدلیہ میں خواتین کی تقرریاں کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ $230 ملین کی لاگت سے گوادر میں بین الاقوامی طرز کے ایئرپورٹ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ گوادر ایئرپورٹ کی تعمیر سے شہر ترقی کے نئے دور میں شامل ہوگا۔ گوادر میں بین الاقوامی طرز کا ایئرپورٹ ہونا بھی انتہائی ضروری امر تھا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز پچھلے سال ہوا تھا اور منصوبے پر کام زور و شور سے جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ گوادر کے جدید ترین ایئرپورٹ کے رن وے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے A380 کو بھی لینڈنگ اور اڑان بھرنے کی سہولت موجود ہوگی۔ ایئرپورٹ کی تعمیر سے جہاں گوادر بین الاقوامی شہر کا درجہ حاصل کر لے گا، وہیں اس منصوبے سے روزگار کے مواقع اور شہر کی ترقی میں انتہائی معاون بھی ثابت ہوگا۔ برطانیہ میں 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد تمام مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ برطانوی حکومت نے مساجد میں محدود تعداد کے ساتھ نماز کی اجازت دی ہے، جبکہ نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں دیگر عبادت گاہیں، ریسٹورنٹ اور حجام کی دکانیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ملک سے نفرت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کی یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مضبوط امریکہ اور مضبوط ملٹری چاہتے ہیں۔ ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بائیں بازو کی سیاست سے خطرہ ہے، تاہم ہم بائیں بازو کی سیاست کا مقابلہ کریں گے۔ پچھلے ماہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ ہم دنیا میں نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دور دراز ملکوں کے مسائل حل کرنا امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ امریکہ دنیا کا تھانے دار نہیں ہے، تاہم کہیں بھی امریکی شہری کو خطرہ ہوا تو کارروائی کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے۔ حالانکہ دوستو، دنیا کی تمام لڑائیاں امریکہ نے خود ہی شروع کی ہوئی ہیں، جبکہ اس کا کہنا ہے کہ ہم دنیا میں نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ ایران سے امریکہ نے ڈیل سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے توانائی اور بینکنگ سمیت مختلف شعبوں میں نئی اور زیادہ سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ ایران نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کو برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے خلاف خط لکھ دیا ہے، جس کے بعد ایران نے امریکہ کے خلاف عالمی عدالت انصاف کا بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے تاکہ اقتصادی پابندیاں ختم کرائی جائیں۔ امریکہ ایران کی جانب سے تیل کی برآمد ختم کرانا چاہتا ہے، اس لیے ان ممالک پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جو ایران سے تجارت کرتے ہیں، جبکہ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا پھیلنے کے دوران ان پابندیوں کے سبب اسے وبا سے نپٹنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ ایران نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ
جوزف بوریل کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی JCPOA کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا گیا تو ایران بھی مناسب جواب دے گا، اس لیے ڈیل کو بچایا جائے اور اس پر مکمل عمل کیا جائے۔ انڈیا میں کورونا کے مثبت مریضوں کی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے اور نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 24,850 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ اتوار کو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 6,73,000 ہو گئی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی رفتار سے مثبت مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو انڈیا 1-2 دن میں روس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں امریکہ اور برازیل کے بعد کورونا مریضوں میں تیسرے نمبر پر آ جائے گا۔ انڈیا میں نہ صرف نئے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے بلکہ کورونا سے ہونے والی اموات بھی بڑھ رہی ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وبا کی وجہ سے 613 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں وبا سے اب تک مجموعی طور پر 19,270 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کا چھوٹا بچہ ٹھیک طور پر سو نہیں پاتا اور بار بار جاگ جاتا ہے تو شاید اسے علیحدہ سلانے کی ضرورت ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بچوں کو ساتھ سلانے سے ان کی نیند خراب ہونے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور والدین کے لیے بھی پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی تحقیق میں 55,000 سے زائد خواتین کی رپورٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ جن بچوں کو مائیں ابتدائی چند ماہ میں اپنے ساتھ سلاتی ہیں وہ 1.5 سال کی عمر میں نیند کے زیادہ مسائل کا شکار تھے۔ اور وقفے سے جاگ جاتے تھے۔ ڈاکٹر ماری ہائسنگ کا کہنا ہے کہ بچوں کو اپنے سے علیحدہ لیکن اپنے قریب سلانا چاہیے۔ ماں اور بچے کے ایک ہی بستر پر سونے سے دونوں کے لیے نیند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے بچے کا ایک رات میں 6 گھنٹے ماں کے ساتھ سونے کو اکٹھے سونے میں شمار کیا ہے۔ بعض اوقات گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنا انتہائی مشکل مرحلہ بن جاتا ہے، تاہم اب گاڑیاں یہ کام ڈرائیور کے بغیر خود ہی کر لیں گی۔ دنیا کی کئی بین الاقوامی کمپنیوں نے اپنی تیار کردہ گاڑیوں میں خود کار نظام متعارف کرائے ہیں جس کے تحت کسی بھی ممکنہ حادثے سے قبل گاڑیاں خود ہی اپنی رفتار میں کمی یا رک سکتی ہیں۔ سویڈن اور فرانسیسی کمپنیوں نے مشترکہ طور پر ایک نئی ٹیکنیک ایجاد کی ہے جس کے تحت گاڑیاں ڈرائیور کے بغیر نہ صرف چلیں گی بلکہ پارک بھی ہو جائیں گی۔ اس ٹیکنیک کی حامل گاڑیاں جلد ہی مارکیٹ میں متعارف کرا دی جائیں گی۔ اکثر افراد کا خیال ہے کہ کچھ میٹھا کھانا مزاج کو خوشگوار بناتا ہے جبکہ اس کی دوری چڑچڑے پن کا باعث بنتی ہے، مگر کیا یہ واقعی درست ہے؟ تو اس کا جواب سائنسدانوں نے بتا دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ میٹھے کی خواہش یا شوگر کا مزاج پر اثرات کے درمیان کوئی تعلق موجود نہیں۔ برطانیہ کی واروک یونیورسٹی کی تحقیق کے دوران 1300 کے قریب بالغ افراد پر ماضی میں ہونے والی 31 طبی تحقیقی رپورٹس کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ میٹھا مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب نہیں کرتا بلکہ یہ عادت لوگوں کو ذہنی طور پر سست اور زیادہ تھکاوٹ کا شکار بنا دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ خیال کہ میٹھے کا استعمال مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے دنیا بھر میں بہت مقبول ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ میٹھے مشروبات کا استعمال ذہنی طور پر زیادہ الرٹ ہونے یا تھکاوٹ سے لڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس تحقیق کے دوران سائنسدانوں نے میٹھے کے مزاج پر مختلف اثرات جیسے غصہ، ذہنی تھکاوٹ، ڈپریشن اور تھکاوٹ وغیرہ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ میٹھا کھانے سے مزاج پر کسی قسم کے مثبت اثرات مرتب نہیں ہوتے چاہے لوگ جتنی بھی چینی کھا لیں۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ در حقیقت یہ عادت مثبت کی بجائے منفی اثرات کا باعث بنتی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگ زیادہ تھکاوٹ کا شکار اور ذہنی طور پر کم ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ تحقیق کے نتائج سے میٹھے کے بارے میں عرصے سے موجود خیال کے بارے میں لوگوں کی رائے تبدیل ہوگی، جبکہ چینی کا استعمال کم کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ دوستو، اس تحقیق کے نتائج طبی میگزین جنرل نیورو سائنسز میں شائع ہوئے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔